قرآن مجید فرقان حمید دے چوتھے سپارے چوں سورت آل عمران دے آخری حقود وچوں ایک آیت کریمہ دی تلاوت کی سعادت حاصل کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ اللہ دے نیک بندے، اللہ دے ذاکر بندے، شب بیدار بندے، عبادت گزار بندے، عقل مند بندے، سمجھدار بندے، انہاں دیاں دعاواں دا تسلسل ہے جے کو اللہ نے اپنے کلام دے این رکوع دے وچ بیان فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. انہاں دیاں دعاواں دا ایک تسلسل ہے. دعاواں اللہ انہاں نے ذکر کی کہ نبی میری عبادت این کرے نہ ذکر این کرے نہ بل دعا این مانگ لے. انہاں دعاواں دے وچوں ایک دعا اے وی ہے کہ رب دی بارگاہ دے وچ عرض کرنے ربنا اے ساڈا رب اننا بے شک اساں سمعنا سنیا منادیاں منادی منادی ندا کرنے والا نادا ینادی منادات فہو مناد منادی کرنے والا ندا کرنے والا سڈن والا پکارن والا. اساں سنیا منادی کو سنا منادی یعنی وہ منادی نے جو ندا کی جو پکار کی تھی جو اعلان کیتا جو دعوت دی تھی جیڑا صد مارا اساں کو سبحان اللہ سبحان اللہ. او منادی لجپال کرنے والا محبوب ندا دے والا منادی کرنے والا یہ کون دی منادی یہ ہوندے منادی منادی جڑی ندا کی وے ندا کرنا یہ منادی منادی یہ کو مصدر میمی بھی لکھل جڑی ندا کی ونیو کو منادی سے یا پھر ایک مفعول دے معنی کو متضمن ہے اس میں مفعول دے معنی کو منادی جڑا پکارن والا ہو ہے کملی والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام منادی بھی ہیں منذر بھی ہیں ہادی بھی ہیں داعی بھی ہیں. یہ سارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے پاک نام اور حضور دے صفاتی اسم قرآن مجید دے وچ بھی کہیں نہ کہیں مقام دے تے ذکر تے کھڑے ہیں. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. سبحان اللہ. لجپال محبوب علیہ السلام منادی ندا کرنے والے سڈن والے پکارن والے رب ست منادی کو سنے ینادی جڑا ندا دیندا ہے لیل ایمان ایمان واسطے ایمان واسطے آواز دیندا ہے دعوت دیندا ہے اعلان کریندا ہے ہوکا دیندا ہے. وہ جڑی منادی کریندا ہے تیرا منادی وہ کیا منادی کی تھی کیا ندا کی تھی کیا آکھے ان آمنو بربکم اے ینادی کی تفسیر پہ چیزی ان آمنو بربکم وہ ندا اے دیتی ہے اے ندا دے دے آمنو بربکم اپنے رب نال ایمان گھناؤ اپنے رب کو منو اپنے رب نال ایمان گھناؤ فآمنا پس اے مولا اسا ایمان گھننا ہے اسا تے کو من گھننا ہے او تیرے منادی جی ندا دیتی ہے اسا سنی بھی ہے اسا قبول بھی کیتی ہے فآمنا اسا ایمان گھننا ہے. ربنا ایسا رب فاغفر لنا تو مہربانی فرما ساری مغفرت فرما ذنوب سارے گناہ معاف فرما فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اور سارے گناہ سارے خطاء غلطیاں مٹا دے. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا مانا دوہاں دا گناہ بنتے غلطیاں بنتے خطاواں بنتے لگت شاہ لیکن اللہ نے جو دو واری فرمائے مفسرین کرام نے فرمائے کہ فاغفر لنا ذنوبنا اندے وچ کبیرہ گناہاں دی مغفرت طلب کی گئی کہ مولا سارے جڑے کبیرے گناہ بندے جھوٹ بولنا غیبت کرنا زنا کرنا شراب پینا گھٹ توڑنا ملاوٹ کرنا پیو ماں دی نافرمانی کرنا قرآن مجید یاد کر کے بھلا دے حرام
دا رزق کھاونا کہیں دا حق کھاونا ایہن گناہ کبیرہ فغفر لنا ذنوبنا اے سارا رب سارے جڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ بھی بخش وکفر عنا سیئاتنا جڑے سارے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں این گناہ کو تلویں درجے دے گناہ ہیں چھوٹے گناہ ہیں صغیرہ گناہ اے اللہ او بھی معاف فرما این واسطے کہ اگر صغیرہ گناہاں دی معافی نہ منگی ہوئی وہ صغیرہ والا بد کے بدے کبیرہ گناہ پانا یعنی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا یہ بندہ بنا دے یہ مستفہام گناہ چھوٹا بھی ہو بزرگان دین نے فرمائے بیماری کو بھی کریں چھوٹا نہ سمجھو دشمن کو بھی کریں چھوٹا نہ سمجھو تے گناہ کو بھی کریں چھوٹا نہ سمجھو اگر بیماری کو چھوٹا سمجھے سو بے پرواہی کرے سو لا محالہ وڈی تھی ویسی لا علاج تھی ویسی موت دا ذریعہ بن ویسی دشمن کو اگر چھوٹا سمجھے سو مودے کو غافل تھی سو لا تقی کرے سو ایک نمارو وہ بندہ بن کے تو سر تے آ کھڑے کہ گناہ کو بھی کری چھوٹا نہ سمجھا ہے این واسطے کے چھوٹے گناہ اگر مسلسل کیجے بنے انہاں دے نال جڑی روح ہوتے قلب دے ہوتے سیاہی کے نحوست کے قلب میں لگتی ہے وہ پیچھے گناہ تے بے گی تمیز ہی ختم کر دیتی ہے این واسطے گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار اے اللہ سب موت دے نیک لوگاں دے کٹھے نیک لوگاں دے کٹھے موت دے وہ سوال پیدا ہوندے کہ نیکاں دے کٹھے کی میں موت آ سکتی کوئی اللہ تعالیٰ ایک بندہ بغداد شریف کوئی گولڑے شریف کوئی سیال شریف کوئی ملتان شریف کوئی جھنگ شریف کوئی کچھی دے وچے کوئی تھل دے وچے کوئی عرب دے وچے کوئی عجب کوئی مشرق دے وچے کوئی مغرب دے وچے کوئی شمال دے وچے کوئی جنوب دے وچے کوئی 200 سال پہلے گزر گئے کوئی 100 سال پہلے گزر گئے انہوں نے کٹھے موت آمن دا کیا مان ہے صاحب تفسیر روح البیان فرمائن ومانا کائے وتوفنا مع الابرار وتوفنا کل ابرار اے اللہ سکو موت مومے دے میں جی میں تیرے نیک بندیاں کو آدھے ایمان دی موت تیری کرم نوازی دی موت تیری رضا مندی علی موت ایسی عزت دی موت تے ایمان دی موت آوے کہ جنہیں میرے این جہان تے جو ویدے پہ ہوں وہ ملے کفیقتے ہوئے یہ صورت شاءاللہ پیش نظر یہ صورت شاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر وچ قبر تے پل تھی ہوسی گزر کھوٹیاں تھی ستت کھریاں اور حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک سلام دے وچ ای انداز دے وچ بھی موت دی عرض کی ہے کہ اے مولا اس جہاں سے جب سفر ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ موت آوے تا اے جی آوے موت آوے تا اے جی آوے یا ایک بے موقع دوتے ایک بے تناظر دے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ دی روبائی بھی ملتی ہو سکتے کہیں دے حق اے بھی پوری تھی ونجے عزت ہے میری تیرے حوالے مولا عزت ہے میری تیرے حوالے مولا ذلت کی حیات سے بچا لے مولا مریض بنا کے دے نہ بستر کی سزا مریض بنا کے دے نہ بستر کی سزا چلتے پھرتے مجھے اٹھا لے توجہ ہے جو کوئی شابت اے آرزو
ابد عارضوں کی موت آوے تئیاں میں کہ گزرے میری عمر تجھ سے ڈرتے ڈرتے گزرے میری عمر تجھ سے ڈرتے ڈرتے توفیق یہ مل جائے کہ مرتے مرتے جاری ہو میری زبان پہ اللہ اللہ ہم نکلے تیرا ہی ذکر کرتے کرتے وتوفنا مع الابرار اے وتوفنا کل ابرار اے اللہ موت دے میں اپنے نیک بندیاں والی موت دے میں مجھے موت دے میں جی تیرے محبوب بندیاں کو آنی ہے مقبول بندیاں کو آنی ہے پیاریاں بندیاں کو آنی ہے برگزیدہ بندیاں کو آنی ہے پوری دعا بڑیاں شانہ والی ہے بڑیاں کرمہ والی ہے بڑیاں برکتہ والی ہے لیکن یہ جملے جدو تے میں عرض کرنی ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان اور فرمائے ینادی للایمان ہن سمعنا ماضی سمعنا سمع یشمع ٹھیک ہے نا سمع یشمع سمع سمعا سمعوا سمعت سمعتا سمعنا سمعتا سمعتما سمعتم سمعت سمعتما سمعتنا سمعتو سمعنا ہم نے سنا متکلم مع الغیر اساں سنیا یہ ماضی گزرے ہوئے زمانے میں سمعنا اساں سنیا سن کے منادی کو ینادی مضارع ہے پچھا ماضی اگو مضارع اور کرائے در اے ربا تیرا منادی جڑا پکارن والا ہے اساں کو سنے ینادی جڑا ندا دین دے جڑا پکریں دے انا آمنو بے ربکم لوگاں کو آگے اپنے رب نال ایمان گھنو ماضی اساں سنیا ینادی مضارع جڑی وچ حال بھی ہے استقبال بھی ہے جد معنی یہ بندے کہ او تیرا منادی ندا کریندا ہے ندا کرے سی معلوم کیا میرے کملی والے محبوب نے کوہ فاران کی چوٹی تے چمک کے سرزمین مکہ تے جلوگر ہو کے سرزمین مدینہ کو مدینہ طیبہ بنا کے یسرب کو دارو شفا بنا کے بیماریاں دے گھر کو شفاؤں دا گھر بنا کے نحوستان دے گھر کو سعادتان دا گھر بنا کے میرے کملی والے صرف اوہلے ندا نہیں دیتی حضور دا ہوتا ہون بھی چلتا بھر حضور دی ندا ہون بھی چلتی بھئیے محبوب کی منادی ہون بھی چلتی بھئیے ینادی ندا دیندہ ہے ندا دیسی ہر دور دی وچی نمانا ہی ہوتی سی ینادی پکریں دے نبی ہون بھی پکار نبی ہون بھی دعوت دے رہے ہیں نبی ہون بھی اعلان کر رہے ہیں کیوں کی مسجد کے دور جو میرے مصطفیٰ سے دور جو میرے کملی والے محبوب گئے لہذا آپ نے ندا آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں بظاہر سرکار نظر نہیں آنے بظاہر سرکار ہمیں نظر نہیں آنے لیکن در حقیقت حضور دا پیغام بھی جاری اہل ظاہر وہ پیغام قرآن دی شکل قرآن دی شکل حدیث پاک دی شکل شریعت دی شکل علماء دی بیان دی شکل مؤذنین دی اذان دی شکل جمعہ دی شکل عیدان دی شکل نیک محفلان دی شکل دے جڑے اہل ظاہر وہ حضور دا پیغام ہن بھی سن رہے ہیں پیغام جاری ندا جاری ہے منادی جاری ہے اعلان جاری ہے دھوکہ جاری ہے دعوت جاری ہے اہل ظاہر وہ ہی سننے جڑے اہل باتیں جڑے اہل باتیں جڑے اہل حقیقت انہاں دا جہان ہی کچھ اور ہے انہاں دا جہان ہی کچھ اور ہے وہ جت بیٹھے ہوئے جڑے ویلے انہاں دا ذوق آوے جڑے انہاں دی محبت آوے جڑے انہاں دا عشق آوے جڑے ویلے نسبت دی تار جڑ ونجے نہیں بیٹھی جہاز ہوتے انہیں اک چنوٹے
کملی والے لجپال محبوب دا ارشاد ہی سن گئے سرکار دا واز ہی سن گئے تقریر ہی سن گئے فرمان ہی سن گئے خاصی میں اکھ لوٹن اکھ لوٹن میں اکھ بند ہی دیئے عالم ذوق دے سٹیج کے تاکہ پچھو آمن والے بندے وہی محبوب کی آمد دا جشن میلاد دا پاک مہینے میلاد دا پاک جشن آمد مصطفیٰ دا فنکشن یہ تقریب سرکار کی آمد کی یہ شعر بھی میرے مرشد نے سیدی آمد دا لکھا سیدی آمد تیت تقیمیں تھی یا رسول اللہ تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے میں تیری آمد بھی کیا آمد ہے جس آمد کے صدقے
سونے کی آمد جڑے شکرانے بنے ہیں ڈبل شکرانے ڈبل شکرانے سعید آمد کیوں سعید صدقہ کتاب ملی قرآن ملی ہدایت ملی شریعت ملی رب دی معرفت ملی رب نال نسبت ملی اللہ نال سو سجان تھی حدیث پاک سے بھی چاہے علماء مفتیان کو پوچھنا ہے حضور ہر سمار کو روزہ رکھتے ہیں نفلی روزہ فرضی تو فرضی ہے نا وہ تو جڑا آوے تو جڑے موسم بھی چاہے رکھ دے رہا دے ہو نا کوئی شوگر موگر کا بہانہ بڑھا کے کوئی بلڈ پریشر دا کوئی الرجی ملرجی دا بہانہ بنا کے چھوٹا موٹا میں کوڑی سچی کوئی شربت کی بوتل کوئی گولی مولی چاہ کے جو روزے تو بچن واسطے بہانے تو میں بنے درہ دے ویسے میں سونا کہ کچھے تھی کہ روزہ ہوں دا بہت میں سونے بہت سے سیانے بنیاں دا گرے سے کہ کچھے تھی کہ روزہ گھٹ ہوں دا روزہ گھٹ رکھا این واسطے جو لوگ چھوڑے مصروف ہوں دے انہیں کہاں پٹھے دی کرنی ہونی ہے بال منی دی کرنی ہونی ہے غریب لوگ ان چھوڑے این واسطے ذرا روزہ گھٹ رکھا جنہیں ایمان تکڑے ہونے ہیں نا ایمان میں کو یاد ہے ہاڑ مہینے دا جو روزہ ہوئے ہم ہاڑ مہینے دا جٹ اپنا جٹاکا کامی پورا کرنے ہیں تو انہیں پسیاں اپنے زور دیتے سڑ کے جمعہ شریف پڑھانی سارے والے سے رحمت اللہ علیہ دی کچھ کروڑ توڑ ہے دو ٹپ کے لالا ٹپ کے کھاٹی ٹپ کے پیدل ٹور کے نہ سڑکاں نہیں تے بجلیاں کشے بول نہیں پیدل ٹور کے قریب بن جنا جمعہ بھی اتھائی میں پڑھنا روزہ ہی نہیں چھوڑیں گے مولے ایمان مضبوط اور سڑکاں پکیاں تھی گئے ایمان کچا تھی گئے مکان پکے تھی گئے ایمان کچا تھی گئے بھئی ہر شے سری پکی تھی گئے ایمان کچا تھی گئے اگر بھئی ہر شے کچی ہو دی ہے ایمان پکا ہو رہا اور فرضی روزہ تھا ہر کہتے ہر ویلے فرض ہے نا جڑے ویلے وہ آمنی مہینہ حضور نفلی روزہ سرکار روزے رکھتے ہیں نفلی روزے رکھتے ہیں ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے سرکار چلے روزے رکھنا شروع کرے نا نفلی بعض دفعی مسلسل روزے رکھتے ہیں کیسا سوچیں دیا سے کہ ہون سرکار کریں روزہ چھوڑے سے نہیں اور حضور علیہ السلام کچھ بھی ہاڑے مسلسل نہ رکھتے ہیں اساں والے سوچیں دیا سے بھی ہون سرکار رکھ سے نہیں لیکن کہیں میں لے رکھے نہ کہیں میں لے نہ لیکن سوار دا روزہ ہمیشہ رکھے سوار دا روزہ بروز پیر بروز دو شنبہ یوم الاسنین جب ہر پینے کی چاہتے سرکار ضرور رکھتے ہیں صحابہ کرام میرے سرکار سے عمل مبارک لکھن مسلسل حضور دے اوپر پوچھا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الاسنین سوار دے روزے دے متعلق سرکار کو پوچھا گیا کہ ہر سوار کیوں روزہ رکھتے ہو سرکار نے فرمایا میں این واسطے روزہ رکھنا کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ یہ سوار دے وچ میرا میلاد تھا تے یہ سوار دے وچ میرے تے قرآن نازل تھا فرمایا میں اپنے میلاد دی بھی خوشی تے قرآن دے آمن دی بھی خوشی میلاد دا بھی شکرانہ یا اللہ پاک نے میں کوئی دنیا چ بھیجے جب قرآن دا بھی شکرانہ کہ اللہ میرے تے قرآن نازل کیتا ہے حضور بھی شکرانہ ڈبل کرے میں ہے اساں شکرانہ تے شکرانے دی خوشی ڈبل کرے بعض محفلوں دے اندر بھی اللہ پاک نے جیویں قرآن دے ذکر کیتا ہے نا آمد ای جہان چ آمد تھئی نہیں ہوئے چھیواں سے بارہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ اللہ فرمائے تمہارے رب دی طرفوں آ گئے نور اور کھلی کتاب نور اور کھلی کتاب
مفسرین کرام میں وہ تفسیرہ دلنا اگر انہیں چاہاں اپنا علمی روب جمع من کی تھی میں فلانی کتابی پڑھیے فلانی روب جمع من دی لوڑ کوئی نہیں. تمام تفسیرہ 1300 سال کے اندر تفسیر ابن عباس تو ہن کے اور لیا زمانیہ تک انہاں تمام مفسرین کرام نے نور تو مراد حضور دی ذات کتاب مبین تو مراد قرآن مجید. بھئی آیت یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اللہ فرمائے اے انسانوں تاکہ تمہارے قلوب تمہاری رب کی طرف ہو آ گئی ہے برہان وہ ہستی جڑی صرف پیروں تے موجز ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا اور اس تمہاری طرف نازل کی ہے نور مبین یعنی قرآن. قرآن تو مراد ذات مصطفیٰ. انزلنا الیکم نورا مبینا تو مراد قرآن پاک. وقد جاءکم من اللہ نور تو مراد حضور کی ذات. کتاب مبین تو مراد قرآن مجید. ان دوہاں ایتاں دے اندر نبی دے آمن کا ذکر تھا پہلے قرآن دی آمد کا ذکر ہے بعد دے اندر. تو ترک خیال ہی جہان جائے کہ ترتیب نہ ای جہان چاہے کہ ترتیب نہ ای ترتیب نہ پہلے میرا کملی والا ہے 40 سال تو بعد قرآن آئے. پہلے صاحب قرآن بات قرآن ہن قرآن نال کا ہوئے پیار صاحب قرآن نال ہوئے بغیر مذہب دا کیا نام ہے دس میرا یار. قرآن نہ ہو میں قاری بڑے کلکلے مارا کتے تلے لہجے مار کے قرآن میں بڑے زور نال پڑھا. صاحب قرآن نال پیار نہ ہوئے. صاحب قرآن دی کہنے علمی چ کمی گولوں کہنے اختیارات وچ کمی گولوں کہنے شفاعت دی نفی کروں کہنے ان دی عالیہ ختامہ گولوں. معلوم تھی قرآن نال کتاب نال تعلق ہوئے قبول ہو سی جیسے صاحب قرآن نال ہو قرآن والے نال ہوئے. اچھا ان جیڑی ترتیب نال عین پہلے قرآن والا آیا وقت قرآن ہے. ذرا سنیں میرے مرشد حضور تاجدار گولڑا نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کو کیڑی ترتیب نال بیان کیا ذرا سنیں انشاءاللہ سے کو سمجھ آ سکتا تاکہ میلاد کی خوشی مناون کا مزہ تا آوے. پتہ تلک بھی جشن میلاد بھی اتھی ہے آپ فرمینے شان ابو القاسم دیکھو تو 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 ابو القاسم میرے کملی والے دی کنیت شان ابو القاسم وجہ تکنیہ کنیت دی ایک وجہ ہے سرکار دے ایک بیٹے دا نام ہے قاسم. سرکار دے ایک شہزادے دا نام ہے قاسم. کی نسبت نال حضور حضرت ابو القاسم شاول میرے کملی والے دے وصف دی وجہ تو ابو القاسم تو وڈا ونڈن والا وڈا تقسیم کرن والا وڈا ورتاون والا دے خزانے ورتاون والا دیاں نعمتاں وڈاون والا دے کرم وڈاون والا اللہ دے رحمتاں وڈاون والا علم وڈاون والا نور وڈاون والا سرور وڈاون والا حکمتاں وڈاون والا برکتاں وڈاون والا عنایتاں وڈاون والا ابو القاسم
مہینہ منتخب کیتے خاص سبحان اللہ محبوب کی آمد واسطے بھی اللہ منتخب کیتے مہینہ خاص قرآن دی آمد واسطے اللہ نے چونے رمضان محبوب کی آمد واسطے چونا ربیع الاول شریف ربیع الاول شریف رمضان رمضان جلا دیوان ساڑ دیوان ربیع اگا دیوان رمضان جلاوان ربیع اگاوان ربیع الاول موسم بہار ان بہار اگاوان والا مہینہ رمضان ساڑن والا مہینہ رمضان کے رشے سڑے میں ربیع الاول کے رشے اگے میں بھئی رمضان سڑے میں گناہاں کو خطاواں کو لغزیاں کو جرماں کو سڑیاں گندیاں کرتوتاں کو رمضان ساڑ دیں میں ربیع الاول اگے دے کے رشے اگے دے دلی چ معرفت کے بوٹے اگے دے محبت دے پھول اگے دے عشق دے باغ اگے دے دماغاں دے اندر خوشبودار معرفت دے عشق دے محبت دیاں بہاراں اگا دے اندر پھول اگ دے خوشبوئاں آنیاں بہاراں ہونیاں گناہاں کو ساڑن والا یہ دل و دماغ دے وچ محبت دے بوٹے اگاون والا سمجھدار لوگاں دی موجود ہوئی کو غنیمت سمجھے بار علیہ کو قربار آیا دے ربیع الاول ربیع بہار کو آتے بہار جہن ترہ کے سنے بہار جہن ربیع نبات ربیع ابدان ربیع قلوب سمجھئیے ربیع نبات ربیع ابدان ربیع قلوب ربیع نبات زمین دے سننے سے انگوریاں اگڑ دا موسم جن میں انگوریاں اگدیاں شگوفے کومپنا پھل رونڈ مونڈ جڑے تھے کھڑے ہوں گے درخت پت جھڑ دے اندر ساوے کپڑے پہنے ساوا لباس پہنے پر وہ تازہ جینے ان کو آدھیں ربیع نبات جن انگوریاں کے پھول اگن دی بہار بھئی ہوں یہ ربیع ابدان جسمان دی بہار جسمان دی بہار بھئی ہوں یہ ربیع قلوب دلہ دی بہار ذرا توجہ کرا ہے جڑی ربیع نبات پھل بوٹے انہاں دے لکھن دا مہینہ ربیع جڑی زہر بہار ربیع ابدان ربیع ابدان جسم دی بہار دماغ دے وچوں دل دے وچوں ہنجواں نکلنی محبت دے اندر عشق دے اندر سوز دے اندر الفت دے اندر پیار دے اندر اور جڑی ربیع قلوب ان وچ دل دے اندر عشق دے بوٹے نکلتے ربیع نبات دے اندر قلوب گلزار ربیع ابدان دے اندر افعال و آثار ربیع قلوب دے اندر مشاہدہ یار مشاہدہ یار اللہ اکبر انہیں تریہ بہارا میرے کملی والا جلے آیا تریہ بہارا گھن کے آیا ہون بھامے مہینہ کوئی ہوئے نومبر ہوئے دسمبر ہوئے جنوری ہوئے فروری ہوئے ظاہری بہار دا موسم ہمیں نہ ہوئے ہی نہ سمجھا کرو کہ بہار کوئی نہیں اگر جڑی بوٹیاں لی بہار نہ بھی ہوئے اللہ دی قسم دماغ والی بہار ہو دیئے عقلہ والی بہار ہو دیئے قلوب والی بہار ہو دیئے جڑے دلے عشق ہو دے محبت ہو دیئے جنہاں کو ایک نعمت حاصل ہو دیئے نا
محبت دے اندر سرکار دی الفت دے اندر سرکار دے پیار دے وچ ہر ویلے مست رہنے محبوب دی آمد دے اوتے جشن بھی منے خوش بھی تھینے ذکر بھی کرے اپنے مالک دا شکر بھی ادا کرے توجہ ہے یہ کوئی نہ وہ جی میں شکر ادا کرے میں چاہنا میں تو حق و نال رنا کے میں بھی شکر ادا کی تھی میں شکر ادا کرنا چاہنا لیکن تو حق و نال رنا تاکہ دوسرے میں نہ رلویں ہوتے شکر ادا کروں انہاں دے میلاد دا جشن باقی جی میں میلاد دا جشن ہوندے ہوئے کیا عرض کی تھی سرکار شروع خدا دا شکر ہے لجدار مل گئے خدا دا شکر ہے لجدار مل گئے خدا دا شکر ہے لجدار مل گئے خدا دا شکر ہے لجدار خدا دا شکر ہے لجدار مل گئے 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 سکوں کو دل دا سردار 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 مل گئے جنی صورت تے خود خالق ہے شیدا جنی صورت تے خود خالق ہے شیدا جنی صورت تے خود خالق ہے شیدا علم یاد اللہ واسطے لفظ عشق یا عاشق استعمال کرن دے علماء نے احتیاط کی تھی واسطے میں جڑا لفظ استعمال کیتے پڑھ لکھے داد دے سے جنی صورت تے خود خالق ہے شیدا 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 ماہی محل کا من ٹھار مل گئے اے ماہی محل کا من ٹھار مل گئے او ماہی محل کا من ٹھار مل گئے او ماہی محل کا من ٹھار مل گئے او ماہی محل کا من ٹھار مل گئے سلطان رسول دی بزمت وچ جبریل رکے دا ساہے خوش بیٹھے ہو سوائے انہاں نات خانہ دے جنہیں کوئی ٹائم نہیں ملنا یا منہ جلدی پڑ گئے سوائے انہاں دے میں یک خوش بیٹھے ذرا اونچی سبحان اللہ خوش اونچی سبحان اللہ سارے رل کے آنکھو جا سبحان اللہ سارے سیانے
سیانے پندے آدھے ہونے میں ضروری نہیں بندہ جلے ویلے دے آدھے کچھ کنڈی سکتے اگو مچھی لاغ جینے بیٹھے ہو کوئی اساں تک کندھی تو مچھیاں نپی بیٹھے ہیں تو سے نپی بیٹھے ہو اپنے نالو ضروری نہیں بندہ چلے میرے کنڈی سٹے تو سنگارا لگا بہترین مچھی لگا نا 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 کہیں ملے ویجی ملائی لگا جی کنڈی نال چھکی ویندی رہا یہ جو نادران ہوتے ہوں میرے ہر ویلے تاڑتے یہ ساؤں ٹائم ویسوں جلے بھائی گھٹے پڑھ کے ہونے میں کاری زیادہ ٹائم ہوئے ویچ ٹائم ملے کہ ذرا شپو لگ بنجے مدی چوکھی بان بنجے انہاں کو سبق دے من کیسے کسے کہ میں نہ بھی پڑھوں گا تاکہ انہاں کو پتہ لگے چک دم بابے قائد اعظم نے پجاری نہ بنو کچھ ٹائم نہ لاؤ کیسے سنو بھی صحیح بے شک ارمان تیو لگ جائے نا بے اصلا پن کرو شفقت پرلا ساری شفقت کو سارا کملہ پن سمجھے بھی شاید چھولے بھالے انہاں کو پتہ نہیں لگتا ارمان دا لامن دا نہیں لگتا پرلا دا لامن یہ ٹھیک دا لیندے رہنے دا لامن دا ارمان نہیں لگتا ارمان ہی کا حلقہ لگتی جلے دا لا کے آدن بھی انہاں کو پتہ نہیں لگتا یہ کا حلقہ ارمان زیادہ لگتا سمجھ آگئی کوئی نہ میں جنہوں کو آگا بیٹھا ہوں سمجھ گئے ہو تو سبحان اللہ او ماہی محل قامن ٹھار مل گئے او ماہی محل قامن ٹھار مل گئے سلطان رسول بزمد جبریل رکے دا ساہے چٹھا قدسی نال عدب آدم اے عظمت دی درگاہے جلدی چھل ملک نہیں چھل سکتے حسن سا اے جھانشا ہے چکو دیکھ کے یوسف شرمائے نکل بجے مہبائے ماہی محل قامن ٹھار مل گئے او ماہی محل قامن ٹھار مل گئے او ماہی قامن ٹھار مل گئے لم یزلی قبلہ پیر ازاد شاہ سے بخاری مرحوم انہاں دے تخیل دے جان لم یزلی نور ظہور کیتا جنا عرش کنو اتحاتے لم یزلی نور ظہور کیتا جنا عرش کنو اتحاتے آئے مصری
جی انسان دی طبیعت تقاضا مطلب پرستی لیکن مطلب کئی قسم دا ہوندا کچھ مطلب ہوندا نہیں ای جہان میں ای جہان والے مطلب دی گل نہ پیا کردا میں او جہان والے مطلب دی گل پیا کرے گا ساکو مطلب کیا کہ دیوار کوئی کمے نہ آسی قرآن پہ فرمائے دے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ کوئی کہہ دے کم میں ناسی ماں بھی تو بھیسی پیو پتر تو بھیسی بھیرا تو بھیسی دوست تو بھیسی پہلے سونے نتیجے سونے مہار قیامت میدان دے وچوں اپنے گناہگاروں میں کیا گول جیڑے اپنے گناہوں دی وجہ نہ جہنم میں وچ پہلے پوری لگے گئے ہو سے انہاں کو دوزخ دے وچ چوڑ بہر کڈوا کے بخشش کون کروے سی شویسی کون دی رحمت دا حقدار کون بنے سی جے اتنیاں مہربانیاں کرنیاں بڑے نمک حرام ہو سو جو بھی آمد کے خوشی سجاؤ محفل خوشی دی مناؤ خوشیاں سجاؤ محفل خوشی دی مناؤ خوشیاں سجاؤ محفل خوشی دی جنہاں کن محفل بھی تھی کوئی اعلیٰ زمیندار کوئی نہیں کوئی بہت بڑے بزنس مین کوئی نہیں کوئی بڑے وپاری کوئی نہیں کوئی بڑے کاروباری کوئی نہیں کوئی نہیں سارے جاننے لیکن ایک کام دولت نہیں کریں دی اندر کی محبت کریں دی منچی تے گئی نہیں کریں دیا سونا تے چاندی نہیں کریں دے ایک کام چاول کے موئی تے کنکا نہیں کریں دیا ٹریکٹر تے پیٹر نہیں کریں دے سونا چاندی نہیں کریں دے ایک کام اندر دا پیار کریں دے سونے نبی نال جتنا پیار ہو سی جتنا نبی دا احسان یاد ہو سی جتنا نبی دی مہربانیاں دا آکھی جو سوچل ہو سی وہ خوش تھی کہ نبی دی محفل سے ککڑی نے دیکھا نہیں پکا سکتا نہ پکا چاول ہی نہیں پھرتا نہ پکا اگر کہ خالی چھولے بھنے ہوئے انہوں نے بھی سونے دا ملاد بنا کے سونے دے ملاد دا لنگر بنا کے اگر ڈال کا بھی ورتا چھوڑی چھولے ورتا چھوڑی ککڑیاں بھی ورتا چھوڑی وہ بھی نبی دی باری حج پہنچ دیئے سونا خوش بھی تھی جیسے قبول بھی کرے لے سجاؤ محفل خوشی دی مناؤ خوشیاں محفل خوشی دی مناؤ خوشیاں سجاؤ محفل خوشی دی مناؤ خوشیاں سجاؤ محفل خوشی دی مناؤ خوشیاں سجاؤ محفل خوشی دی شفیع حسن بھی مختار مل گئے شفیع الحسن بھی مختار مل گئے شفیع الحسن بھی مختار مل گئے عیدی آمد تے کعبے سر جھکایا عیدی آمد تے کعبے سر جھکایا عیدی آمد تے کعبے سے جھکایا عیدی آمد تے کعبے سے جھکایا عیدی آمد تے کعبے
کافی ہے تجھ کو عرض کونن میں دیکھو ساتھ دربار مل گئے دیکھو ساتھ کا دربار مل گئے سیدی ہم نہ کرتے مطمئن رہے ہم نہ کرتے مطمئن رہے سیدی ہم نہ کرتے مطمئن رہے جو مرشد حیدر کرار مل گئے جو مرشد حیدر کرار مل گئے جو مرشد کرار مل گئے جو مرشد کرار مل گئے سارا پیر علی پیران دا پیر علی پیران دا میر علی والے دا ویر علی مظہر تجلیات مظہر تجلیات و انوار بشیر و نویر علی مرشد علی حادی نبی دا ویر علی برحق علی او علی جکو مل ونجے پیر وڈا فائدہ اٹھاون کی تھی تھوڑے جے نقصان برداشت کرنے نہیں پہنے جی بے شک یار جی تو وڈا فائدہ حاصل کرنا ہوئے چھوٹے موٹے نقصان برداشت کریں نہیں ہونا تو وڈے فائدے کی تھی جنہا فائدہ اتنا وڈا ہوئے در مل ونجے علی دا در مل ونجے آل رسول دا در مل ونجے غوث جلی دا در مل ونجے مہر علی دا تو چھوٹے موٹے دشمنیاں اگر دینے بھی تو پرواہ نہیں کرنے فتوے بھی علاوے پرواہ نہیں کریں دی کو گالی کٹھے یا کٹھواوے پرواہ نہیں کریں دی فائدہ ہے جنہا بڑا ہوئے چھوٹے موٹے گھاٹے تکبیر من نے جہادی پاتی ہے گریبان کھول کے اللہ دے فضل میں کو بھی اپنی مجھے کوئی قصور نظر نہیں آتا میں سوچے کو بھی ایک قصور ہو سی وہ میں کہیں دی کن بننی ہو سی وہ کہیں دا بننا ہو سی وہ کہیں دا نقصان سوچا ہو سی وہ کہیں کو تکلیف پوچھئی ہو سی میں بڑا اور اپنے گریبان جہادی پا کے بھی ایو جہاں قصور نظر نہیں آیا قصور ہی ہوئے آج دے ہی دور دی وچ علی کیوں کرے دے آل نبی دا ذکر کیوں کرے دے ہو نبی دے خاندان دا دام توارے اندر کیوں ہے نبی دے گھرانے دا پیار کیوں ہے بنو امیہ دی خوشامد کرن دی بجائے سیدہ زہرا دی اولاد غلام کیوں ہی ہوئے مرمان دی خوشامد کرن دی بجائے نبی عزیز شان دی اولاد نال پیار کیوں کرے دے ہو جرم واسطے سا کو ہر دشمنی قبول ہے ہر مخالفت قبول ہے کتے پٹینے پٹ گھنن پیروں کو کوئی لینے لکھواری لاوے دشمنی کریں دے بے شک کرے جان چلی تے وقت کے ٹوڑ دے بدے نہ سارے نہ کوئی گارڈن نہ کوئی سیکورٹی ہے کوئی نہیں اگر ہی گھرانے دی پیاری کوئی شدت پسند ٹارگٹنگ کرے لیے ساری جانی حاضر ہے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں لیکن نبی بھی آل کا دامن ہتھوں میں چھوڑے تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری جو
حاضر ہو اج تو سکچے علی اللہ میں مہمان ہم حافظ محمد رفیق چشتی اپنے وسیع ولیاں تے ناراض نہ تھی میں جلسے کا اچھا حالی کوئی نہیں انہاں تے قبری دے نام بھی نہیں ہے سارے آئے کھڑے اج اساں تورے مہمان ان ڈوڑی ہاڑے بات تو سارا مہمان ہے کنا جمعہ الجمعہ جاگتے بیٹھے ہوئے جو کوئی نہیں اللہ دے فضل نال 35 سالہ پرانا جلوس 35 سالہ پرانا جلوس مختلف دوران دے وچ دے خلاف سازشاں کرن یا کوششاں کی جاری لیکن وہ لے جڑے مولوی سازشاں کامیاب نہیں تھیندے نا ہن انہاں کوئی پلیٹ فارم مل گئے ایک رو دربار والیاں دی پشت پناہ مل گئی انہوں اہل سنت کو منڈن کی تقسیم کرنے واسطے سنیاں دے اتحاد کو پارا پارا کرنے واسطے اہل سنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے واسطے اپنا آپ منوامن کی تھے انہیں بھی جلوس دے وچ جلوس ٹکرامن دی کوشش کی تھی لیکن اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ دے احسان دے نال صدقہ پنجتن پاک دا ساڈا نہ کہنا مقابلہ نہ کہنا ضد ساڈا ٹارگٹ محبت رسول نسبت مصطفیٰ نوکری کریں دے حاصل کریں دے ہیں انشاءاللہ کرے سو تو ذرا جمعہ لہار کی دائمنا کپڑے جن نوے ہونی تو واہ واہ نوے نہ ہوئے تو دھوتے ہوئے پاکے سرما پاکے خوشبو لاکے جڑ بڑھ کے 8 بجے دربار لالی سن رحمت اللہ علیہ پہنچ بنجے چادر پاک اٹھا چڑھا کے مدار دے مختصر نعت خانی تے انشاءاللہ سن 9 بجے تو پہلے دربار پاک کو روانہ ہو سوں ان کو بعد اپنے رستیاں تو گزر کے جلوس ول پہنچی مدرسے دے اندر مدرسے دے اختتام جلوس بھی ہو سی مختصر محفل بھی ہو سی اٹھائیں بیٹھی جھاد ہوتے اذان آسی خطبہ جمعہ بھی ادا کرے سنال متصل ان کو بعد انشاءاللہ لنگر ہو سی سارے تشریف